بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم مرکب مفید اور غیر مفید کو پہچانیں گے، ساتھ میں ہم ان کا ترجمہ اور ترکیب بھی کریں گے۔ تحصیل النحو کی 10ویں تمرین ہے مرکب مفید اور غیر مفید کا ترجمہ اور ترکیب، لیکن 9ویں تمرین بھی یہی تھی، ہم نے وہاں پہ سارا کچھ تفصیل سے پڑھ لیا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک اہم مسائل ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے صرف ایک تمرین کے اوپر اکتفا نہیں کیا۔ ایک تمرین ہم پہلے کر لی ہے، ایک تمرین ہم اب کریں گے اور ایک تمرین ہم انشاءاللہ اس کے بعد بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ دیکھیں، اخرؤ رکا ثوب بکرین، ایک مثال یہ ہے، پرانے ہو گئے بکر کے کپڑے۔ اب اس میں سب سے پہلے وہی میں بات کروں گا کہ کوئی بھی جملہ ہے، کوئی بھی کلام ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پہلا جز کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ تو بھئی یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے۔ فعل کیسے ہے؟ فعل آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کو باب افعی لال کی گردان آتی ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اس کا واحد مذکر غائب ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ تو پہلا جز جب فعل ہے تو پھر پہلا جز فعل ہے تو وہ بنتا ہے مسند، اور جو جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں پہلا جز فعل ہوتا ہے، دوسرا جز فاعل ہوتا ہے، لہذا یہ بنے گا فعل اور یہ ثوب بکرین یہ بنے گا فاعل۔ اس میں ان دونوں کو الگ الگ نہیں آپ نے کرنا۔ جو مرکب غیر مفید جب آپ نے پہچان لیا نا کہ مرکب غیر مفید کہ یہ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب منع صرف ہے، مرکب بنائی ہے، جو کچھ بھی آپ نے اس کو بنانا ہے، آپ نے اس کو مبتدا بنانا ہے تو آپ نے اس کو ملا کر بنانا ہے، آپ نے اس کو خبر بنانا ہے، آپ نے اس کو ملا کر بنانا ہے، آپ نے اس کو فاعل بنانا ہے، آپ نے اس کو ملا کر بنانا ہے، آپ نے اس کو مفعول بنانا ہے تب بھی آپ نے اس کو ملا کر بنانا ہے۔ البتہ ایک چیز آپ خیال رکھیں کہ مرکب غیر مفید جو ہے یہ فعل نہیں بنتا، فعل کے اپنے صیغے ہوتے ہیں، اس میں مرکب غیر مفید میں سے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ فعل ہے، یہ تو ہم نے بنا دیا مسند، کیونکہ فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے۔ اب یہ جو آگے ہے ثوب بکرین بکر کے کپڑے، اب یہ ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ بن جائے گا اس کا فاعل، یہ فاعل بھی بن جائے گا اور آپ اس کو مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ فاعل اور مسند الیہ ہے۔ تو اخرؤ کا فعل ثوب بکرین مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، عذاب القبری حق، قبر کا عذاب برحق ہے، حق بات ہے کہ قبر میں گناہ گاروں کو عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر اب اگین میں یہی کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلا جز کیا ہے، وہ اسم ہے یا پھر فعل ہے؟ تو یہ اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے۔ کیسے پتہ چلا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے؟ ترجمے سے پتہ چلا، قبر کا عذاب کہ ترجمے میں مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، پھر درمیان میں کاکی کے راری رے لگتا ہے، تو عذاب مضاف ہے، قبر مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ یہ اسم کی قسم ہے، یہ فعل کی قسم نہیں ہے، لہذا پہلا جز جب اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوا، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ تو عذاب القبری یہ اکٹھا بنانا ہے آپ نے، کیونکہ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے اب آپ نے اس کو بریک نہیں کرنا، اس کو توڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کو جو بھی بنانا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، مبتدا بنانا ہے، خبر بنانا ہے، فاعل بنانا ہے، مفعول بنانا ہے، آپ نے ایک ساتھ ہی بنانا ہے۔ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ اس کو مبتدا بنا دیں، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور حکم بن جائے گی اس کی خبر، اور مبتدا یہ آپ کو پتہ ہے مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر یہ مسند ہوتی ہے، تو مسند الیہ اپنے مسند سے مل کر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلے، کام عبداللہ، اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، یہ کیا ہے؟ پہلے جز کو آپ دیکھیں، اس میں پہلا جز ہے کامہ اور دوسرا جز ہے عبداللہ۔ پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے؟ تو پہلا جز فعل ہے، یہ اجوف سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، قام یقوم۔ تو جب پہلا جز فعل ہے تو یہ بنے گا فعل، اور دوسرا جز بن جائے گا اس کا فاعل، یہ بن جائے گا اس کا فاعل، اور فعل کو آپ کو معلوم ہے کہ مسند کہتے ہیں اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو قامہ فعل ہے، مسند ہے، عبداللہ مسند الیہ ہے، اللہ کا بندہ ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے، لہذا عبد مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر قامہ کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، صلی غلام بکرین، بکر کے غلام نے نماز پڑھی، تو یہ بھی فعل ہے، صلی بھی فعل ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، یہ ناقص سے ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں صلی جب فعل ہے تو یہ بنے گا مسند، اور بکر کا غلام ترجمہ بتا رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے، لہذا غلام مضاف بکر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر صلی کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صلی مسند ہے، غلام بکر مسند الیہ ہے۔ آگے چلیں، جلیس السوء شیطان،
برا جلیس، جلیس کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والا، وہ شیطان ہوتا ہے، یعنی برا دوست جو ہے انسان کا وہ شیطان ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر بری باتوں کی تلقین کرتا ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے برائی کا ساتھی، ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ جب یہ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور جملہ اسمیہ خبریہ میں پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، دوسرا جز خبر ہوتا ہے، لہذا جلیس مضاف سو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور مسند الیہ، اور شیطان مسند اور خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، یہ بھی ایسے ہی ہے، جلیس الخیر غنیمت، اچھائی کا ساتھی وہ غنیمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اچھائی کا ساتھی، خیر اچھائی یا بھلائی، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ اسم ہے، جب یہ اسم ہے تو پھر جملہ اسمیہ ہے، جب جملہ اسمیہ ہے تو پہلا جز مبتدا ہے، دوسرا جز خبر ہے، لہذا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور غنیمت اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی مثال دیکھیں، اداء الزکاۃ برکۃ المال، یہ جو مثال ہے نا اس میں تھوڑا سا فرق ہے اوپر والی مثالوں سے۔ اوپر والی مثالیں جتنی بھی آپ نے پڑھی ہیں اس میں جو مرکب ہے وہ ایک ہے، جملے کا ایک جز ہے، یا مسند مرکب ہے یا مسند الیہ مرکب ہے۔ مرکب سے مراد مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید کی قسم جو بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر یہاں پہ مرکب اضافی ہی ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں صوب بکرین، یہ جو فائل ہے یہ مرکب ہے، عذاب القبری یہ مرکب ہے، یہ مفرد ہے۔ اس میں بھی دیکھیں عبداللہ یہ مرکب ہے، یہ مفرد ہے۔ صلی غلام بکرین میں یہ مرکب ہے، یہ مفرد ہے۔ جتنی مثالیں آپ نے پڑھی ہیں تو کلام کے جو دو جز ہیں، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ، ان میں ایک جز مرکب ہے، ایک جز مفرد ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، دونوں جز بھی مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں جز مرکب بھی ہو سکتے ہیں۔ مفرد کی مثالیں گزشتہ تمرینوں میں آپ پڑھ چکے ہیں، مرکب کی تھوڑی تھوڑی مثالیں آ رہی ہیں، لیکن جو یہ والی مثال ہے اس میں کلام کے دونوں جز مرکب ہیں، پہلا جز بھی اور دوسرا جز بھی۔ دیکھیں ذرا ترجمے سے پتہ چلے گا، زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کی برکت ہے۔ اب یہ دیکھیں ترجمے سے پتہ چل رہا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا، تو جب کی کیا گیا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ اسم ہے، جب پہلا جز اسم ہے تو پھر آپ نے اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم اور مبتدا ہوتا ہے اور مسند الیہ ہوتا ہے، تو یہ بنے گا مبتدا، اس کو آپ مسند الیہ بھی بنائیں، اور برکت المال مال کی برکت ہے۔ ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہیں، جب یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہیں تو پھر آپ نے اس کو بنانا ہے خبر، ملا کر بنانا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو بھی مضاف مضاف الیہ ہوگا وہ اکٹھا مل کر یا مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا یا فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، تو لہذا آپ نے ان دونوں کو ملا کر خبر بنانا ہے، اس کو علیحدہ نہیں بنانا کچھ بھی۔ لہذا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کی خبر بھی ہے، مسند بھی ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، اندی ثمانیۃ عشرہ کتاباً، میرے پاس 18 کتابیں ہیں۔ یہ تھوڑا سمجھنے والی ترکیب ہے۔ کیسے ترکیب ہے؟ اس میں اندی علیحدہ ہے، میرے پاس تو راری رے آجے یا کاکی کے آجے، دونوں صورتوں کے اندر مضاف مضاف الیہ بنتا ہے، تو اس میں راری رے آ رہا ہے، لہذا آپ نے اس کو مضاف مضاف الیہ بنانا ہے۔ جب مضاف مضاف الیہ آپ بنائیں گے تو پھر یہ اسم ہوگا، اور اگر پہلا جز اسم ہو تو اس کو مبتدا بناتے ہیں، اور مبتدا جو ہے وہ پھر مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور دوسرا جز یہ خبر ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے بنے گا؟ ان مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور اگلا جملہ پھر اس کی خبر بن جائے گا، ثمانیۃ عشرہ کتاباً۔ اب یہ دیکھیں ثمانیۃ عشرہ یہ مرکب بنائی ہے، اس مرکب بنائی کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے، پورے کو ساتھ ملانا ہے، یہ نہیں کہ ثمانیہ کو آپ علیحدہ کر دیں، عشرہ کو آپ علیحدہ کر دیں۔ البتہ اس کی ترکیب تھوڑی سی سمجھ لیں کہ جہاں پر بھی گنتی کا کوئی عدد آتا ہے اس کو آپ نے بنانا ہوتا ہے ممیز، اور پھر جو چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ چیز اتنی ہے، جیسے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 18 کتابیں ہیں، تو 18 کو آپ بنائیں ممیز، کتابوں کو آپ نے بنانا ہے تمیز۔ کیسے ہوگا؟ ثمانیۃ عشرہ ممیز، کتاباً اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر اندی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اس طرح آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے، اور آپ نے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، میں دوبارہ آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں اسم ہے یا فعل ہے۔ جب یہ والی بات آپ پہچان جائیں پھر آپ اگلی بات کی طرف جائیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مبتدا ہے یا فعل ہے۔ تو اس طرح یہ ہماری دوسری تمرین حل ہو گئی ہے، جو کہ حقیقت میں 10ویں تمرین ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی تمرین کر کے اس ٹاپک کو مکمل کریں گے۔